بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ جو ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے دوبارہ سے، جیسے کہ ہم نے امداد 0307 چینل نے پہلے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ کیوں ہمیں دیکھنی چاہیے ارطغرل پہ بنی ہوئی سیریز، ارطغرل پہ بنی ہوئی ویڈیو ہمیں کیوں دیکھنی چاہیے، اور جب کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن میں یہ لانچ ہوا ہے ڈرامہ، تو اس نے مکمل اور بڑے شاندار قسم کے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں۔ پہلے ہی دن 16 گھنٹوں میں پہلی ایپیسوڈ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے کے بعد آپ چیک بھی کر سکتے ہیں جا کے، تو آپ کہیں گے کہ میں ان کی ایڈورٹائزمنٹ کروں، تو پاکستان نیشنل ٹیلی ویژن ہے، وہ بھی تو ہمارا ہی ٹیلی ویژن ہے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو کس کے بارے میں بات کریں گے؟ تو آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں 16 گھنٹوں میں ہی جو ہے وہ لگ بھگ آئی تھنک سو 2 لاکھ یا 2-3 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ ہو چکا تھا، ویورشپ ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد 4 لاکھ پہ چلی گئی اور اب ملینز پہ جانے والی ہے۔ یہ تب صورتحال ہے جب یہ ڈرامہ آلریڈی پاکستان میں نشر پہلے بھی ہو چکا تھا، میں اس ٹی وی کا نام نہیں لوں گا، پرائیویٹ چینل تھا، اس پر نشر ہو چکا تھا، تو اس نے ٹھیک ٹھاک اپنی پذیرائی حاصل کر لی ہے۔ پاکستان میں لانچ ہونے کے بعد اس نے اپنے جھنڈے ٹھیک ٹھاک گاڑ دیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوالٹی ہے، اس میں اسلامک گیسچر ہے، اس میں ہمیں وہ اسلامی مواد دیکھنے کو ملتا ہے جو ہمیں پہلے کبھی نہیں ملا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہے اس سے ہمارے جو پاکستانی ڈائریکٹرز ہیں ڈراماز کے، وہ لازمی فکر مند ہو جائیں گے، کیونکہ اب وہ چہ گوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمارے اس طرح کے ڈرامے، اس کوالٹی کے ڈراماز، اس کوالٹی کا مٹیریل ہمارے پاس کیوں نہیں پہلے بن پایا۔ تو پاکستانی مین سٹریم میڈیا پہ اس کی بحث شروع ہو چکی ہے، جس میں حال ہی میں سب سے زیادہ زمانے کے مشہور ترین ڈائریکٹر جو حال ہی میں ہے وہ جناب خلیل الرحمن قمر صاحب، تو ان کو جو ہے وہ ایک پروگرام میں مدعو کیا ہوا تھا، ان سے پوچھا گیا، حالانکہ بہت بڑے بلند مایہ ناز وہ ڈائریکٹر ہیں ہمارے، تو ان کو مدعو کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے ڈرامے دیکھنے کو نہیں ملے، ایسی کون سی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح کے ایک سچ ایز کے ہائی مٹیریل، ایک کوالٹی وائز مٹیریل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی مین چیز یہ ہے کہ ہمارے کچھ فتوے جو ہے نا، انہوں نے اس چیز کو بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کو ڈاؤن ٹروڈن کرنے میں کچھ لوگوں کا ہاتھ بھی ہے، جس میں ہمارے ہیروز کتابوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں، کتابوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ ہماری جنریشن اور کتابیں بہت زیادہ فاصلہ رکھتی ہیں، ہماری جنریشن جو ہے وہ بالکل جڑی پڑی ہے ہمارے میڈیا سے، مین سٹریم میڈیا سے، اور جبکہ کتابوں سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو نوجوانوں کو ہماری تاریخ سے آگاہ کرنے کا صرف ایک بہت سب سے اچھا جو حل ہے وہ ہے کہ ہم کتابوں کو مین سٹریم میڈیا میں لیں۔ تو سب سے بڑا پوائنٹ انہوں نے یہ دیا، اور میرے حساب سے بہت سبھی جو ہے وہ بہت سارے یہ ڈائریکٹرز کی جو ہے وہ راتوں کی نیند حرام ہونے والی ہے، کیونکہ جس طرح ماشاءاللہ یہ کامیابی کے جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھتا جا رہی ہے، سیریز یہ ڈرامہ سیریز جو ہے، تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ اس طرح رکنے والا ہے انشاءاللہ، اور یہ ویسے بھی رکے گا نہیں۔ لوگوں کو میں پذیرائی کیوں کر رہا ہے، اس میں کوالٹی وائز کیا گیا ہے، اور یہ بہت سارے ڈائریکٹرز کی اب جو ہے وہ راتوں کی نیند حرام ہونے والی ہے۔ تو اس میں سب سے بیسٹ اور بہترین جو میرے پاس جو مجھے لگ رہا ہے قدم، وہ یہ کہ یہ جو ہمارے پاس بی گریڈ جو ڈراماز ہیں نا، بی گریڈ پکچرز ہیں، فلمز ہیں اور ڈراماز ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کے وہ آسکر لے آتے ہیں، انتہائی تھرڈ گریڈ، بلکہ بی گریڈ بھی نہیں ہے، تھرڈ گریڈ CD گریڈ ہے، اور وہ بنا کے جو ہے وہ اپنے وہ آسکر لا کے پھر اپنے آپ کو بڑا وہ چمکاتے ہیں۔ ان کی چھٹی ہونے والی ہے باس، ان کی چھٹی ہونے والی ہے، اور ان کو واقعی سوچنا پڑے گا کہ وہ کوالٹی کنٹینٹ دیں۔ ابھی وہ فحاشیت والا پروموشن جو ہے وہ نو مور نہیں چل سکے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈراماز جو ہے وہ مولویوں کے دیکھنے کے، بلکہ مولویوں نے تو اس پہ کچھ مولویوں نے تو اس پہ فتوے دیے ہیں، 4 ممالک میں اس پہ فتوے جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں، اور مختلف ادوار میں عرب ممالک نے اس وجہ سے کیے کہ
انہیں لگا کہ یہاں پہ سلطنت عثمانیہ کا ذکر ہے اس میں، اور اس سلطنت عثمانیہ کا ذکر ہونے کی وجہ سے ان کی اینٹی سٹیٹ یہ ڈرامہ ایکٹ کر رہا ہے، ان کے اینٹی سٹیٹ ہے، ان کے ریاست کے یہ خلاف اس میں دکھایا گیا ہے اور ریاست کی بنیاد کے خلاف دکھایا گیا ہے، تو اس وجہ سے ٹھیک نہیں۔ عرب ممالک کو یہ لگا اور انہوں نے اس پہ فتویٰ جاری کر دیا۔ اور پاکستان میں جو ہمارا مین آج بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ زبردست جھنڈے گاڑ رہا ہے اور آگے بھی یہ بہت زیادہ چلنے والا ہے انشاءاللہ۔ حالانکہ ٹائم لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹائم ایک ایسا ہے اس کا رکھا کہ جو کہ سوٹیبل نہیں ہے، ٹائم کو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹائم چینج ہونا چاہیے، تو ٹائم جو ہے وہ ہے 8:10 پہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہم لائیو جا رہے ہیں تو اس میں وہ نہیں لے سکتے، 8:10 پہ لگتا ہے بھائی، 8 سے 9 لگتا ہے، یعنی کہ 8:10 سے لے کے تقریباً 9 o'clock تک یہ چلتا ہے۔ تو حالانکہ اس ٹائم عشاء کا وقت ہوتا ہے اور یہ ڈیلی روٹین میں چل رہا ہے، رمضان 1 رمضان سے یہ لانچ ہوا تھا اور یہ ڈیلی روٹین پہ چل رہا ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ پذیرائی مل رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی کو کمانے کا موقع مل گیا، بیچارہ جو ہے وہ اتنے دنوں سے وہ بیکورڈ اور ڈاؤن ٹراڈن جو ہے وہ دکھاتا رہتا تھا ڈراماز، اور اس کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ان کو چونکہ ہے ہی یہ نیشنل ٹیلی ویژن کو تنخواہیں دینی پڑتی ہیں، پیسے اکٹھے نہیں ہوتے تھے، تو اب پی ٹی وی کے پاس بھی بہت سارے ایڈز آ رہے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ میچ دیکھا کرتے تھے، میں نے حالانکہ اس کو دیکھ چکا ہوں آلریڈی، لیکن میں نے پھر جب دوبارہ دیکھا تو جس طرح ہم لوگ میچ دیکھا کرتے تھے اس طرح ایڈز آ رہی تھی، ایڈز کی بھرمار ہوئی ہے اور بہت اچھے اور ٹھیک ٹھاک ہائی ریٹڈ سپانسرز پی ٹی وی کو مل رہے ہیں، اور دوسرے چینل جو ہیں وہ واقعی انگلیاں چبا رہے ہیں، اور بلکہ یہ پی ٹی وی کی باتیں جو ہیں وہ دوسرے چینلز، پرائیویٹ چینلز پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اتنا پذیرائی کیوں کر گیا، ہم اس طرح کا ڈرامہ پہلے کیوں نہیں بنا سکے، ڈائریکٹرز کو بلوایا جا رہا ہے اور بحث و مباحثے کروائے جا رہے ہیں کہ اتنا اچھا اور اتنے گریڈ کا۔ تھینکس ٹو زید حامد، میں بے انصافی کروں گا اگر میں ان کا نام نہ لوں، انہوں نے سب سے پہلے پاکستانی یوتھ میں یہ چیز متعارف کروائی مین سٹریم میڈیا کے متعلق کہ میڈیا سارا غلط نہیں ہے۔ انہوں نے ٹرکش میڈیا کو انٹروڈیوس کیا، پھر انہوں نے عرب کی ایک سیریز تھی عمر سیریز، اس کو انٹروڈیوس کیا کہ اپنے پیج پہ، آفیشیل پیج پہ انہوں نے لانچ کیا کہ جو ہے نا یہ دیکھو، آپ لازمی دیکھو۔ تو اگر آپ مین سٹریم میڈیا سے کنٹیکٹ رہتے ہیں، اگر آپ مین سٹریم میڈیا لازمی دیکھتے ہیں تو آپ یہ لازمی دیکھیں، اور ایک بار اگر آپ نے دیکھ لیا، میں نے امداد 0307 پہ چینل پہ پہلے بھی آپ کو آگاہ کیا تھا کہ اگر آپ اس کی فرسٹ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں then it will be difficult for you to leave it۔ سے پہلی قسط ہی دیکھنے پہ آپ کو یہ ایڈکٹڈ کر دے گا، اور یہ ایڈکٹڈ وہ والی ایڈکشن نہیں ہے جس طرح کہ ہم لوگ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں دیکھتے تھے، بلکہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا اس نے تابڑتوڑ جو علاج کر دیا اور اس کو بالکل برباد کر کے نیست و نابود کر کے اس کے راج کو، سامراج کو ختم کر دیے۔ تو تھینکس ٹو رجب طیب اردگان۔ اس میں کچھ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ ہمارے پاس ناموں کو انہوں نے ویسا ہی رکھا ہے ٹرکش میں، تو میں نے جو ہے وہ پچھلے امداد 0307 چینل پہ پہلے بھی ایک ویڈیو لانچ ہو گئی ہے یا ہو جائے گی کہ اس کو پروننسیٹ کیسے کیا جانا چاہیے۔ جو پرائیویٹ چینل تھا اس نے اس کو ارتغل کے نام سے پروننسیٹ کیا تھا، جو ابھی پی ٹی وی کر رہا ہے وہ ارتغرل کے نام سے پروننسیٹ کر رہا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ صحیح پروننسیشن کیا ہے؟ ہمارے پاس 4 پروننسیشن ہیں، آپ names.org ویب سائٹ پہ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ 4 طرح کی پروننسیشن ہے جس میں 3 پروننسیشن سیم ہے، ایک ڈیفرنٹ ہے۔ جو پاکستان میں ہے وہ ہے ارتغل، اس کے مین سپیلنگ ہے ERTUGRUL۔ تو جو پاکستان میں اردو، فارسی، ہندی، یہ جو ہمارے ایشیائی جو ہمارے پاس ہے ٹون پروننسیشن کی، اس میں آخری والا آر جو ہے وہ پروننسیٹ نہیں ہوگا، تو ارتغل پڑے گا، بنا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ اور جو ٹرکی میں ہے، ٹرکی میں جی کو سائلنٹ کیا جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ جی کو سائلنٹ کرتے ہیں، ہم لاسٹ آر کو سائلنٹ کریں گے، وہ جی کو سائلنٹ کر کے ارترول بولتے ہیں۔ تو اس پی ٹی وی نے اس کو ارترول کافی جگہ پہ اس کو لیا گیا، کہیں پہ ارتغرل لیا گیا، کہیں پہ ارتغل لیا ہے۔
تو مین چیز یہ نہیں ہے کہ پی ٹی وی نے صحیح جو ہے وہ اس کو کیا کہ نہیں کیا. پی ٹی وی نے اس چیز کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے کہ تاریخ کو مسخ نہ کیا جا سکے, کیونکہ یہ ٹرکش کی ہے, عثمانیوں کی تاریخ ہے. مسلمان عثمانیہ حکومت جو تھی, سلطنت عثمانیہ, یہ اس کے متعلق ہے. تو تاریخ کو مسخ نہیں کیا جانا چاہیے, اس کا پی ٹی وی نے بہت بخوبی خیال رکھا ہے, اور اس پہ وہ اسے امداد کا مستحق ہے پی ٹی وی. اور ہوپ فلی آگے بہت اچھی ڈبنگ دیکھنے کو ملے گی. ہوپ فلی کیا بہت اچھا کام کیا, جیسے کہ ویسے لگتا تو یہی ہے کہ انشاءاللہ اچھی دیکھنے کو ملے گی. تو اٹس اے گڈ ورک بائی آر نیشنل ٹیلی ویژن کہ ہم لوگ ذرا ٹرن دا ٹیبل اوور کر رہے ہیں. بہت روتھلیس ڈراماز, بالکل فلتھی ڈراماز, جس میں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بالکل بے تکے ڈرامہ جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں. اور یہ رمضان جیسے پاک مہینے میں, رحمتوں والے مہینے میں, جہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے وہ پی ٹی وی وغیرہ کو چھوڑ کر ہالی ووڈ اور یہ بالی ووڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں حال, وہاں پہ اس میں کیا قباحت ہے کہ آپ روزہ افطار کر کے, نمازیں ادا کر کے آپ ایک اچھی اسلامک سیریز دیکھیں. اور ہمارے جو کراچی کا ایک انسٹیٹیوشن کا فتویٰ ہے, اس پہ آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں آن لائن. اگر نہ ملے تو آپ کمنٹ کیجئے, میں آپ کو جو ہے اس کا لنک ڈال دوں گا. تو انہوں نے کہا ہے کہ ماسوائے چند سین کے کہ اگر آپ کے اندر ان غیر محرم کو دیکھنے کی شہوت پیدا نہ ہو تو آپ کے لیے یہ حلال ہے. ادروائز اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ جو ہے نا غیر محرم ہے اور ان کو دیکھا جا رہا ہے, فیمیل کا زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے, اور تو پھر آپ کے لیے دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے کنڈیشن وائز اس کو اپروو کیا ہوا ہے. تو یہ کراچی کے جو ہے وہ فتوے کا ہے, اور یہ ابھی فتویٰ نہیں آیا پی ٹی وی کے بعد, یہ پی ٹی وی پر نشر ہونے سے بہت پہلے یہ فتویٰ جو ہے وہ آ چکا تھا, کیونکہ اسٹوڈنٹس نے اس چیز کو اجاگر کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ پذیرائی کر رہا ہے. اور تھینکس ٹو آر ہائی لیول, ٹاپ لیول جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں ماشاءاللہ, جیسے خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاس شاید مسلم سیریز بھی دیکھنے کو ملے. اگلی میں ویڈیو بناؤں گا آپ کے لیے کہ کیا پاکستان اس طرح کی سیریز بنا سکتا ہے, اور بنا سکتا ہے تو کیسے, اور نہیں بنا سکتا تو کیوں نہیں بنا سکتا, وجوہات کیا ہیں. تو اسٹے ٹیونڈ, چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا, اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. بہت محنت لگی ہے بھئی اس کو یہ پورے کیٹیگرائز کرنے میں. ہمارے پاس کوئی لاکھوں کا بجٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ایک لمیٹڈ بجٹ ہے, جس بجٹ میں رہ کر ہم نے یہ اسٹوڈیو تیار کی ہے. تو آپ کو تھوڑا سا آپ کی داد کے جو ہے نا وہ آئی تھنک سو ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. تو آپ اس کو شیئر لازمی کریں. اچھا کنٹینٹ لانے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایسی ویڈیوز ہیں کہ تھم نیل تو ایسے بنا ہوتا جیسے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, پر وہ صاحب کی اپنی چہرہ ہی نہیں ہوتا, شکل ہی نہیں ہوتی, پیچھے بول بال کے چلے جاتے ہیں, آگے سلائڈ چلتی ہیں. بہرحال وہ اپنے طور پہ بہت بیسٹ ہوں گے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایک اچھی جو ہے وہ فائن کوالٹی آف سٹریمنگ بھی دی جا سکے, ایک اچھی کوالٹی, ایک فل ایچ ڈی ہے. یہ فل ایچ ڈی ہے, اس میں ٹائپ نہیں ہے. ٹائپ ہم انشاءاللہ کر دیں گے نیکسٹ میں, میں کہہ دوں گا اس کو, بلکہ ابھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی ٹائپ کر دینا, نہیں تو دیکھ لوں گا. میں خود بھی آئی ٹی کس سے تعلق رکھتا ہوں, میں دیکھ لوں گا. مگر ہمارے اچھے ہیں ای ٹیک مینٹور کے, وہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ. بار وہ روزے رکھ رہے ہیں, اور روزے کے دوران یہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو تھینکس ٹو ہم. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں ہائی لیول پر دیکھنا ہو, سننا ہو, سمجھنا ہو, تو آپ ای ٹیک مینٹور پہ جا کے جوائن کر سکتے ہیں, وہاں پہ کویسچنز کر سکتے ہیں گرافکس کے. سی یو ٹل دین, اللہ حافظ.